نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک قیامت والے دن ایک شخص آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا کہ اے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ کہا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میرا بندہ فلاں بندہ بیمار تھا، لَعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے عورتیں اور خوشبو میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے۔ اس نبی علیہ السلام کے اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے سمجھیں؟ اس کو ایسے سمجھیں، نبی علیہ السلام نے دنیا کی دو چیزیں بتائیں کہ یہ مجھے پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ گویا ایسے ہے، اگر میں آپ کو اس کو آج کی زبان میں ایکسپلین کرنا چاہوں یا آسان زبان میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں مثالی طور پر یوں کہوں کہ مجھے گاڑی پسند ہے، مجھے موبائل فونز پسند ہے۔ صلاح از لو۔ اصل میں انسان اپنے آپ کو بوجھل اور سینے میں تنگی اور ڈپریسڈ اور غم اور یہ چیزیں فیل اس لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ ہوتے ہیں نا تو اٹ میکس دیم فیل ڈپریسڈ، ٹھیک ہے، سینے میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، موڈ سوئنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے، خشوع آتا ہے، تو پھر وہ نماز کے بعد اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے نماز کے بعد ایک ایکٹیو اور ہلکا پن محسوس ہونا؟ کہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ہونا ہر نماز میں چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ آج کا ٹاپک آپ کے سامنے ہے اور وہ ہے نماز میں خشوع۔ نماز میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ اس کو کئی اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بیسیکلی جو میں آج آپ کے سامنے بات کروں گا اس ٹاپک پہ، وہ ایک ورک شاپ کہہ لیں، ایک کورس کا ایک نچوڑ ہے۔ اصل میں یہ کورس جو ہے وہ میں نے کراچی میں کرایا تھا، اور اس کا ایک جو سمرائزڈ ورژن ہے نا، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو مختلف اینگل سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے، یعنی خشوع کیا ہے، نماز میں خشوع کیسے آئے گا، اور نہیں آ رہا تو کیا وجہ ہے، کیا وہ اسباب ہیں کہ جن کو اپنانے سے انسان جو ہے وہ خشوع اختیار کر سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی نمازوں میں خشوع کیسے ہوتا تھا، صحابہ کی نمازوں میں کیسے ہوتا تھا، ہمارے اسلاف کی زبانوں میں کیسے، ان کی نمازوں میں کیسے جو ہے وہ خشوع ہوتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم تھوڑا سا اس ٹاپک پہ عبور حاصل کر سکیں گے۔ تو اولاً تو میں پہلے آپ سے سوال کروں گا، اچھا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ون وے درس ہوگا، میں کچھ کہوں گا اور آپ سنیں گے، تھوڑا سا انگیجنگ، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا تو آپ نے جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نماز کے اہداف، مقاصد۔ تو اگر جب تک ہمارے لیے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں یہ کلیئر نہیں ہوگا تو پھر آگے ہم نہیں چل سکتے، کیونکہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے نا، نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے۔ اب اگر پتہ ہی نہیں ہے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، میرا دوست پڑھ رہا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، میرے گھر والے بچپن سے پڑھتے تھے نماز اس لیے میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ ہے نہیں کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو مقصد کو کلیئر کرنا ہے، لہٰذا آپ بتائیں
نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے پہلی بات، اور اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے ہم سے، ٹھیک ہے، اور تقویٰ بڑھنے میں مدد کرنا، ٹھیک ہے، اور آخرت سنوارنے کے لیے، یعنی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اللہ راضی ہوگا تو آخرت بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی، اور اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن ہم نے قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن نے کچھ بنیادی پرائمری گولز بتائے ہیں، کچھ مقصد بتائے ہیں کہ نماز ہم نے کیوں پڑھنی ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یعنی جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے وہ اپنے رب کے حکم کو نہیں مانتے، پہلی بات تو حکم کو بجا لانا۔ دوسری بات اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ دنیا میں ہم بہت زیادہ یہاں وہاں کی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اور بہت سارا میل کچیل سوسائٹی کا جو ہے نا ہمارے دل پہ لگ جاتا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کی یاد سے تھوڑا سا دور ہونے لگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد آتی ہے۔ ایک نماز ایک ہمارا سبق ہے، ریویژن فار دا آخرہ، مقصد ہمارا آخرت ہے، اس مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں بار بار، ٹھیک ہے، اس سبق کی یاد دہانی کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اب اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں بھی دنیا ہی چل رہی ہے، نماز میں بھی ایگزامس چل رہے ہیں، نماز میں بھی یونیورسٹی چل رہی ہے، تو نماز کا مقصد تو ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا نماز کی یہ کچھ مقاصد ہیں۔ اسی طرح نماز کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو برائی کے کاموں سے، فحشاء اور جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے آپ کو روکتی ہے۔ تو یہ مقصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہمیں اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، نماز ایک ڈائریکٹ کنیکشن، ایک مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے کانورزیشن ہے جو انسان نماز کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال پر، اور وہ سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع ہے کیا؟ خشوع کہتے کس کو ہیں؟ اصل میں خشوع کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز ساکن ہو جائے نا، ٹھہر جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو زمین ہے تم دیکھتے ہو، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہ إِنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ آپ دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے وہ دبی ہوئی ہے، تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، آپ دیکھتے ہو زمین دبی ہوئی ہے۔ تو خشوع کا معنی دب جانا، سبمٹ کر جانا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ اکبر، جو اللہ اکبر یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جو میں 2 ہاتھ اٹھا رہا ہوں اپنے کندھوں تک، یہ میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے اللہ، میں نے اپنا آپ سبمٹ کر دیا، تیرے آگے جھکا دیا، تیرے آگے سرنڈر کر دیا۔ تو یہ خشوع جو ہے نا اسی سے نکلا ہے، دب جانا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دیکھتے ہو زمین دبی ہوئی ہوتی ہے، تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم پانی نازل فرماتے ہیں، یعنی ہم بارش نازل فرماتے ہیں، تو یہ زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے، پھول جاتی ہے، یعنی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو پہلے بارش آنے سے پہلے زمین کیا تھی؟ ساکن تھی، خاموش تھی، فرٹائل لینڈ، کلیئر لینڈ تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں خشوع، یعنی نماز میں جب انسان موومنٹس بہت زیادہ کم ہو، تھاٹس، خیالات، سوچ، فکر یہ بہت کم ہو، یہ نہ ہو، دل میں ٹھہراؤ ہو، سرنڈر کیا ہوا ہو۔ جب ہم کسی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، 2 ہاتھ اوپر کر کے کہ میں تیرا ہوں، میں نے سرنڈر کر دیا۔ تو گویا کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ جب ہم تکبیر کرتے ہیں نا، تکبیر تحریم اللہ اکبر، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کر دیتے ہیں، سپرد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی نماز میں داخل ہوں، اللہ اکبر، کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ جو میں دنیا چھوڑ کے آیا ہوں نا تیرے لیے آیا ہوں، ایگزام، پڑھائی، یونیورسٹی، کلاسز، یو نیم اٹ، جو بھی چیز ہے میں چھوڑ کے آیا ہوں، تیرے لیے آیا ہوں، اور تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔
میری جتنی پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں، مصیبتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا کرتے تھے نا کہ اے بلال قم فارحنا بالصلاۃ، اے بلال کھڑے اور ہمیں نماز کے ذریعے سکون اور راحت پہنچا۔ تو کیسے سکون اور راحت کیسے آتی تھی؟ دنیا کی ٹینشنز ایک جگہ، دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، سوچ، کاروبار، یونیورسٹی، کالج، بزنس، فیملی، وہ ایک طرف، وہ چلتا رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان جب اپنے آپ کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ یہ چیزیں تجھ سے بڑی نہیں ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، تو یہ وہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ تو لہٰذا اس سے جو ہے یعنی جب تکبیر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو کانشیس مائنڈ سے کہنا ہے، سوچ کے کہنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ خشوع میں جو ہے وہ کون کون سے سٹیپس ہیں کہ جس سے جو ہے وہ انسان نماز میں اپنی خشوع پیدا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ خشوع جو ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہونا، بہت زیادہ موومنٹس نہ ہونا دل میں بھی اور اعضاء میں بھی۔ اب ایک انسان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، خارج کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ سلف میں سے کسی نے ایسے شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ایسے، بال میں خارج کر رہا ہے، ٹوپی صحیح کر رہا ہے، بٹن بند کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو خشوع یہ باہر بھی دکھتا، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ لہٰذا جب آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ بہت زیادہ، یہ دوسروں پر فتوے دینے کے لیے علامت نہیں ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں بہت زیادہ حرکت تو نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا خشوع سکون سے ہے، سکینت اور ٹھہراؤ، اور انسان کو چاہیے کہ مطلب خشوع پتہ کیوں نہیں آ رہا ہوتا، یا جو انسان جلد بازی ہوتی ہے نا کہ ابھی میں ایک چیز چھوڑ کے آ رہا ہوں، تو نماز میں وہی خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے لیے پراپر پریپریشن ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے۔ جب تک یہ تیاری نہیں کر کے آئے گا تب تک جو ہے وہ آپ کیا، مثال کے طور پر میں کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی پیپر ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، تو آپ ایسے بھاگتے چلتے پھرتے آ کے پیپر دینے کے لیے بیٹھ جائیں، کیا حال ہوگا؟ 15 منٹ آپ کو سیٹل ہونے میں لگیں گے، سانس لینے میں لگیں گے، پھر آپ طریقے سے فوکس کر پائیں گے کہ وہ کوشچن کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جب میری اللہ تعالیٰ رب العالمین سے میری ملاقات ہے تو کیا میں ایسے ہی بھاگتے دوڑتے چپل یہاں وہاں پھینکتے اور آستینیں اوپر کرتے اور میں نماز میں داخل ہوں، پھر نماز میں آستینوں کی بھی سیٹنگ کر رہا ہوں، نماز میں موبائل بھی سائلنٹ پہ کر رہا ہوں، یہ کیا بے ادبی نہیں ہے؟ پھر ایسے کیسے آئے گا خشوع؟ تو یہ میٹنگ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کنورسیشن ہے، اس چیز کو اہمیت دیں۔ تو یہ نماز کہتے ہیں نا کہ علم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ اپنا پورا آپ دے دو علم کو تو علم اپنا آدھا آپ کو دے گا، اور اگر آپ اپنا آدھا علم کو دو تو علم کیا دے گا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں دے گا۔ یہ نماز، یہ خشوع علم ہے، میں آؤں گا انشاءاللہ، خشوع علم ہے، صحابہ اس کو علم سمجھتے تھے۔ تو اگر آپ نماز کو اتنا فوکس، اتنی اٹینشن ہی نہیں دے رہے، بلکہ ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے اللہ المستعان کہ اچھا جماعت 4:30 بجے ہے، ابھی 29 ہو رہے ہیں، یار 1 منٹ ہے، واٹ از دس 1 منٹ ہے؟ یہ 1 منٹ کیا ہوتا ہے؟ رویہ ہی ہونا چاہیے، بھائی 1 ہی منٹ رہ گیا ہے، 1 ہی منٹ رہ گیا مجھے تیاری کرنے میں، یہ رویہ ہونا چاہیے۔ 1 منٹ ہے، جب اپنے آپ کو آپ نے تسلی دے دی نا 1 منٹ ہے، تو پھر وہ 1 منٹ کے 10 منٹ بن جاتے ہیں اور آپ کو صرف 1 رکعت ملتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اٹینشن دیں، تیاری کریں، اس کو اہمیت دیں۔ اگر ہم دیں گے تو پھر ہمیں نماز میں خشوع ملے گا۔ لیکن اگر اسی طرح ہم بھاگتے، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ نماز کے لیے وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، سکون کے ساتھ آنا ہے، بھاگتے دوڑتے نہیں آنا، بھاگتے دوڑتے نہیں آنا۔ جتنی نماز نکل گئی اس کو واپس دوہرا لینا، اور جو امام کے ساتھ مل گئی اس کو پڑھ لینا۔ تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ جو خشوع ہے نا، خشوع یہ ٹھہراؤ کا نام ہے، انسان سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں خاشعۃ، یعنی یہ زمین دبی ہوئی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں تو یہ لہلہا اٹھتی ہے۔ تو یعنی یہ جو موومنٹس ہیں نا، اور زیادہ یہ تھاٹس کا آنا، خیالات آنا، یہ خشوع کے منافی ہیں۔
اب آتے ہیں کہ خشوع جو ہے نا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے وہ خشوع کو یعنی علم جو ہے نا ان کی نزدیک خشوع ہوتا تھا، اور خشوع علم ہوتا تھا۔ سنن نسائی میں بھی اور سنن ترمذی میں بھی ہے، اگرچہ صحابہ کے نام اس میں مختلف ہیں۔ تو سنن ترمذی میں غالباً یہ حدیث موجود ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نظر گاری اور پھر کہا کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ ھذا عوان یرفع فیہ العلم او یختلس العلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، علم اٹھ جائے گا، یہ وہ وقت آ گیا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ ایک صحابی بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہمارے دلوں میں ہے علم، اور ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنی بیوی کو پڑھاتے ہیں، گھر والوں کو پڑھاتے ہیں، ایسے کیسے اٹھ جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے سب سے زیادہ فقیہ سمجھتا تھا، دین کے معاملے میں سمجھدار سمجھتا تھا۔ کیا یہ یہودیوں کو نہیں دیکھتے؟ ان کے پاس کیا کتاب نہیں ہے؟ ان کے پاس تورات نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس سے علم نہیں اٹھا لیا گیا؟ تو شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں وہ آئے شداد بن اوس کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں سنا آپ کے بھائی ابو درداء جو ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، یہ وہ وقت آیا ہے کہ وہ علم اٹھ جائے گا، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سچ بات کہہ رہے ہیں، اور میں اگر تم چاہو تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ علم کون سا ہے جو سب سے پہلے اٹھے گا، اور وہ ہے خشوع۔ حتیٰ کہ تم مسجد میں داخل ہوگے، تم ایک شخص کو بھی نہیں دیکھو گے کہ جس کے دل میں خشوع ہو، یعنی جو خشوع سے نماز پڑھ رہا ہو۔ تو یہ خشوع جو ہے نا وہ علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اہل علم فرماتے ہیں کہ خشیت علم ہے، علم خشیت ہے۔ اگر علم جو ہے وہ کثرت روایت اور کثرت نریشنز اور بہت زیادہ باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، علم جو ہے وہ خشیت الہی ہے۔ خشیت الہی اور خشوع، بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ اہل علم میں فرق ذکر کیا، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ خشوع ہے۔ تو جو خشوع ہے، خشوع یہ علم ہے، اور یہ علم جو ہے نا وہ اٹھ جائے گا۔ اور آج واقعی ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں جو ہے نا ہمیں سلام پھیر کے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ نماز میں ہمیں وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ جو شاید نماز سے پہلے یاد نہ آتی ہوں یا نماز کے علاوہ نہ یاد آتی ہوں۔ تو یہ سب سے پہلا جو ہے وہ علم ہے، اور یہ صحابہ کی ایک فقہ ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من فقہ المرء، کہ ایک شخص کی سمجھ بوجھ اور فقہ کی علامت یہ ہے کہ این یفرغ قلبہ قبل الصلاۃ، کہ وہ اپنے دل کو فارغ کر دے نماز سے پہلے۔ سبحان اللہ، اتنی اہم بات کی ہے، اور یہ بات اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ حدیث میں فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے فضائل ذکر کیے، اور پھر کہا کہ پھر جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر حمد بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمجید کرتا ہے، اور وفرغ قلبہ للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو فارغ کر دیتا ہے، تو وہ نماز سے ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ اتنے یہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو قلب کو، دل کو فارغ کر لینا نماز کے لیے، دل کو فارغ کر لینا کیا ہوتا ہے؟ اینی ون؟ ہاں، کیسے ہوگا دل فارغ کیسے ہوگا؟ دل کو فارغ کیسے کیا جائے گا نماز کے لیے؟ پریپیئر کر کے، اچھی طرح نماز کر کے، اچھی ڈریسنگ کر کے، اچھی ڈریسنگ کر کے مطلب صحیح خوشبو وغیرہ اختیار کر کے، زینت اختیار کر کے، اور جی سارے باقی کام کو چھوڑ کے نماز کی طرف آ جانا۔ باقی کام کو کیسے چھوڑیں گے؟ دیکھیں فزیکلی تو ہم چھوڑ دیتے نا سارے کام، کھانا کھا رہے تھے، کوئی بھی کام کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، فزیکلی ہم نے سارے کام چھوڑ دیے اور نماز کی طرف آ گئے۔ اس کا کیا ہوگا؟ مینٹلی طور پر ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے نا۔
مثال کے طور پر ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ میں نے فیس بک اسکرول کیا، ٹھیک ہے، نماز کا وقت آیا فیس بک بند کر دیا، اور پھر سلام پھیرا دوبارہ سے میں نے فیس بک کھول لیا، تو میرا مائنڈ تو فارغ ہے ہی نہیں نا. میرا مطلب یہ آپ دیکھیں، یہ جو سوشل میڈیا کا جو دور ہے نا، اور سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز ہیں، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو منیمائز کریں. آپ نے منیملزم کا کانسیپٹ سنا ہے؟ کسی نے سنا ہے کیا ہوتا ہے یہ منیملزم؟ اپنی جو جس چیزوں سے آپ ڈیوائسز ہوں، گیجٹس ہوں، اپلیکیشنز ہوں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، گاڑیاں ہوں، موبائلز ہوں، منیمم پوائنٹ پہ آپ نے رکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے بھائی، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کو فیس بک پہ اکاؤنٹ تھا. اچھا سے فیس بک بھی تھا، انسٹا پہ نہیں تھا، ٹک ٹاک پہ تھا اور ٹویٹر پہ تھا. یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ آپ کا اکاؤنٹ ہو، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میرا فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے، فیس بک پہ میں اسکرول کر کے تھک جاتا ہوں تو میں ٹویٹر پہ آ جاتا ہوں، ٹویٹر بھی ختم ہو جاتا ہے تو میں یوٹیوب پہ آ جاتا ہوں، یوٹیوب ختم ہو جاتا ہے انسٹاگرام پہ آ جاتا ہوں، تھوڑی اور موج مستی کرنی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ آ جاتا ہوں. مطلب یہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں، ایک سے موو آن ہو کے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے. مجھے کیا لگتا ہے آپ کو اس طرح کی زندگی ہم جی رہے ہیں، نماز میں خشوع آئے گا؟ دیکھیں سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں نا، فیس بک وغیرہ، وہ فار دا ٹائم بینگ آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لائکس، کامنٹس، شیئرز یہ بعد میں آپ کے مائنڈ کو آکیوپائی کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا ایسی بلا ہے، کم سے کم رکھنا چاہیے، کم سے کم. یہ آپ کے مائنڈ کو آکیوپائی کرتے ہیں اور پھر آپ کا مائنڈ چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس نے تو یہ کہا تھا، اس نے یہ لائک کیا تھا، اس نے میرا یہ شیئر کیا تھا، میں نے اس کا یہ شیئر کیا تھا، اس نے پھر یہ کامنٹ کیا تھا، تو میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے. لہٰذا نماز سے فارغ ہوتے ہی موبائل نکالتے ہیں اور اس کو جواب دیتا ہے. تو لہٰذا آپ نے جو بات کہی نا کہ فزیکلی اپنے آپ کو فری کرنا ہے، نماز کے لیے فارغ کرنا ہے، یہ حدیث ہی ہے، فرغ قلبہ للہ، اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے. تو اب فزیکلی تو ہم فری ہو جاتے ہیں لیکن مینٹلی طور پر فری نہیں ہوتے. اور اس کے لیے ہمیں ایک تو ہے نا کہ اصل تیاری کہ منیملزم، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، یہ ساری چیزیں کم سے کم رکھنی ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ نماز سے بالکل 1 منٹ پہلے جو ہے وہ تمام چیزوں کو نہیں چھوڑنا، اذان ہوتے ہی چیزوں کو چھوڑنا. یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا. ہم اگر 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں نا مسجد میں، یار ابھی تو اتنا ٹائم ہے، 10 منٹ ہیں، اب کیا کروں گا میں، افسوس ہو رہا ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے میرا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا 15 منٹ پہلے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو، نماز کی تیاری میں لگ جائیں، نماز کی تیاری میں لگ جائیں. مثال کے طور پر وہی آپ کو ایگزامپل دی، ایگزامینیشنس کے لیے آتے ہیں یا کوئی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم کتنی پہلے سے تیاری کرتے ہیں. اٹینشن دیں گے، فوکس کریں گے نماز پر، تو انشاءاللہ نماز آپ کو اپنا آپ دے گی. اگر آپ اس کو اٹینشن نہیں دیں گے، بھاگتے دوڑتے چلتے پھرتے نماز پڑھیں گے، تو پھر ایسی نماز جو ہے وہ پھر ایسی نماز ہوگی جیسے کہ ہم مساکین کی نماز ہے. تو بہرحال یہ جو بتا یہ رہا تھا کہ جو خشوع ہے نا، وہ سب سے پہلا خشوع ایک یعنی علم ہے، اور یہ سب سے پہلے اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، کہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم یخرون بالاذقان سجدا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تھوڑیوں کے بل جو ہے وہ سجدے میں گر پڑتے. ان اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، ان کی آگے نشانی فرمائی کہ یبکون و یزیدہم خشوعا، کہ وہ جو ہیں جنہیں علم دیا گیا وہ سجدے میں گر کے روتے ہیں. ایک رونا جو ہے یہ بھی ایک خشوع کا نتیجہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رونا ہی خشوع ہے، نہیں. اب مثال کے طور پر مجھے نماز میں رونا نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں میرے اندر خشوع نہیں ہے. کسی کو نماز میں رونا نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز خشوع سے خالی ہے. رونا خشوع کا ایک حصہ ہے، خشوع کا ایک نتیجہ ہے، لیکن خشوع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خشوع میں نے آپ کو بتایا کہ سکون اور خیالات کا سوچنا کم، یہ ساری چیزیں کم ہونا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دل کا نرم ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی، اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا کم از کم. ابن القیم آگے انشاءاللہ میں اگر ٹائم بچا تو میں آؤں گا. ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے نا وہ لوگوں کی اقسام یعنی لوگوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. ان میں سے پہلا شخص تو وہ ہے کہ جو ظالم لنفسہ ہی ہے،
کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو اللہ اکبر کہتا ہے اور بس نماز کا اسے کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ دنیا میں پڑا ہوا ہے اور اسے اس کی فکر ہے، اس دنیا کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے وغیرہ وغیرہ. سلام پھیرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میں نماز میں تھا. یہ ظالم لنفسہ، یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، یہ جہنم کا مستحق ہے الا ماشاء اللہ. یعنی یہ غلط کر رہا ہے، یہ ناجائز کر رہا ہے. اس کے بعد دوسرا وہ شخص ہے کہ جو مجاہد ہے، مجاہد اس سے جو ہے وہ، یعنی وہ شخص ہے کہ جو اسٹرگل کر رہا ہے. وسوسہ آتا ہے، تھوڑا بہت وسوسے میں بہہ جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے، پھر واپس اس کو یاد آتا ہے، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے. یہ جو تکبیر الانتقال ہے نا، جس میں انسان اپنی جب بھی پوزیشن چینج کرتا ہے نماز میں تو وہ تکبیر تحریمہ تکبیر پڑھتا ہے نا، اللہ اکبر. رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر. اہل علم اس کی حکمت فرماتے ہیں، اس کی حکمت ایک یہ ہے، بہت ساری حکمتیں ہوں گی واللہ عالم، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کا دھیان کہیں بھی ہٹنے لگے، اللہ اکبر، واپس آ جاؤ نماز میں، کم بیک ٹو صلاح. کہاں تھے؟ رکوع کے بعد اٹھا، کوئی اور خیال آیا دن میں، سجدے میں جا رہا ہے اللہ اکبر. تو انسان کو متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے واپس آ جاؤ، کم بیک ٹو صلاح، اللہ اکبر. جو بھی کچھ تم سوچ رہے ہو اللہ اس سے بڑا ہے، تو واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو ایک حکمت جو ہے وہ، یعنی اسی لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ذکر ہے نا نماز میں وہ تکبیر ہے، اور وہ بھی پوزیشن چینج کرتے وقت. کیونکہ جب نارملی ہوتا ہی ہے کہ جب انسان ایک ہی پوزیشن میں ہوتا ہے نا تو وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کچھ اور سوچنے لگ جاتا ہے. تو جب پوزیشن چینج کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ اچھا میں تو کسی اور مقصد سے یہاں پہ تھا. جیسے کہ پوری نماز میں انسان جب نماز سلام پھیر لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اچھا میں تو نماز میں تھا. تو یہاں پہ بتائی رہا تھا کہ ایک ہے مجاہد جو اسٹرگل کر رہا ہے، جو اسٹرگل کر رہا ہے. پھر اس کے یہ بیر منیمم ہے، یہ بیر منیمم ہے. اور یہ مجاہد کون ہے؟ یہ مجاہد ہے وہ ہے کہ جو کم از کم جو وہ پڑھ رہا ہے نا اس کو سمجھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ بیر منیمم لیول آف خشوع ہے جو کہ ہر انسان کو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے. سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے. جو میں تسبیحات سجدوں میں پڑھتا ہوں، رکوع میں پڑھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کے مطلب کیا ہے. یہ بیر منیمم ہے. اگر انسان اس منیمم تک، اس بیر منیمم پہ نہیں آتا تو ہی از ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار واٹ ہی ہیز ڈن، کیونکہ یہ ظالم ہے، اسے نہیں پتا اس نے کیا پڑھا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے فلاح کو مومن سے جوڑ دیا. اور مومن کون ہے؟ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے. یہ ایکویشن ہے، فالو دس ایکویشن. ایکویشن کیا ہے؟ سکسیس فار ہو؟ مومنون. ہو آر دے؟ خاشعون فی صلاتہم، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. صحیح؟ یعنی اگر خشوع نہیں ہے ایمان ناقص ہے. ایمان ناقص ہے، ڈونٹ نو اباؤٹ سکسیس. کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا اللہ عالم. تو یہ بیر منیمم ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور خشوع کا درجہ آتا ہے، اور وہ خشوع کا درجہ ابن القیم فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ جب انسان جو کچھ پڑھ رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے اور اس سے متاثر بھی ہو رہا ہے، اس کے دل میں جا رہی ہے، ایبزارب ہو رہی ہے بات. یہ اوپر لیول کا خشوع ہے. پھر اس کو رونا بھی آتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی سکنز جو ہیں وہ کانپ اٹھتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اوپر، اس سے اوپر جو لیول ہے وہ ہے کہ جو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اور اس کو نماز کے علاوہ اور کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے عورتیں اور خوشبو میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے. اس نبی علیہ السلام کے اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے سمجھیں؟ اس کو ایسے سمجھیں، نبی علیہ السلام نے دنیا کی 2 چیزیں بتائیں کہ یہ مجھے پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے.
یہ گویا ایسے ہے، اگر میں آپ کو اس کو آج کی زبان میں ایکسپلین کرنا چاہوں یا آسان زبان میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں مثالی طور پر یوں کہوں کہ مجھے گاڑی پسند ہے، مجھے موبائل فونز پسند ہے. صلاح از لو، صلاح از لو. تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ خوشبو پسند ہے، لیکن نماز، ایز فار نماز، دس از لو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مطلب نماز کو میں کسی چیز سے ایکویٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی اپنی چیزوں کے بارے میں کہ ٹینس از لو، KFC از لو. ایک مومن کے لیے کیا چیز، واٹ از لو؟ صلاح از لو، دس از لو. مطلب آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس کو کھونے کی، لیکن نماز کو کھونے کی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. دس از لو. تو نبی علیہ السلام کی جو ہے یہ نماز، یعنی یہ حیثیت ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی نظر میں. نماز جو ہے وہ اتنی پلیجریبل اور آنکھوں کی ٹھنڈک، اور نماز میں مزہ آنا چاہیے، نماز میں مزہ آنا چاہیے. لیکن ہمیں نماز میں مزہ پتہ کیوں نہیں آتا؟ خشوع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے ہیلپ یور سیلوز ان واٹ، کس چیز میں مدد طلب کریں. جی بتائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کریں. کس چیز میں؟ یہ نہیں ذکر کیا. نیکی میں اور مشائخ کل شیء، نعم، ہر چیز میں. جب کوئی چیز ذکر نہیں کی جاتی نا، جب کوئی چیز بلینک چھوڑ دی جاتی ہے، قرآن میں عربی کا اسلوب ہے، بلینک چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حذف. کوئی چیز جب بلینک چھوڑ دی جاتی ہے، ناؤ یو فل ان دا بلینک. کسی بھی چیز میں آپ کو مدد چاہیے، کسی بھی چیز میں، دنیا میں، آخرت میں، کوئی بھی چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا، آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز اور صبر، اور بعض کے نزدیک نماز، بعض کے نزدیک صبر، بہرحال جو بھی ہم قول لیں، مقصد یہ ہے کہ یہ نماز بہت لَكَبِيرَةٌ، بہت ہیوی ہے، بوجھل ہے. کن پر؟ نہیں ہے الا علی الخاشعین، لیکن جو خشوع کرنے والے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے اوپر نماز بوجھل نہیں ہے. ان کے لیے نماز جو ہے وہ کولنس آف در آئیز، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو لہٰذا یہ جو خشوع ہے نا، جب خشوع آئے گا تو نماز میں لذت آئے گی. اور خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور یہ جو خاشعین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں، عقیدہ ہے ان کا، فرمنس، 100% سرٹنٹی کے ساتھ کہ وہ کل کو رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے، اب فالو دو ایکویژن فالو کریں. نماز اچھی کرنی ہے، نماز پلیجریبل بنانی ہے، تو کیسے بنائیں؟ پہلی چیز، آخرت کے علم میں اپنے آپ کو پختہ کریں. جنت جہنم، صحابہ فرماتے ہیں اگر جنت جہنم ہمارے سامنے رکھ دی جائے نا تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنا. صحابہ کو نبی علیہ السلام کی احادیث پر اتنا یقین ہوتا تھا کہ گویا جنت اور جہنم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو علم الآخرہ، آخرت کا علم یہ حاصل کریں. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن کا کوئی پیج نہیں ملے گا آپ کو جو آخرت کے علم سے میں اس کا ذکر نہ ہو. آخرت کا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی تو خشوع آئے گا. خشوع آئے گا تو نماز جو ہے وہ آپ کے لیے ہیوی نہیں ہوگی. ورنہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی بوجھل ہے. یار ابھی نماز پڑھنی پڑے گی، نماز میں 10 منٹ ہمارے لیے کتنے بوجھل ہوتے ہیں. 2 منٹ اگر امام صاحب نماز کو لمبی کر دیں تو بھی بوجھل ہوتے ہیں. اس کی یہ علامت ہے کہ خشوع نہیں ہے ہماری نماز میں. تو خشوع جو ہے، خشوع بہرحال ایک پوائنٹ پہ ہم نے بات چھوڑی تھی. اب میں جو ہے وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے اس پہ نکل رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اپنے اس پہ لے آئے. تو لہٰذا آپ میں سے کوئی ایک ذمہ داری رکھے کہ آپ اس پوائنٹ پہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس سے پوچھوں گا کون ذمہ داری لے گا کہ آپ اس پوائنٹ پہ تھے، واپس آ جائیں. آپ لیں گے؟ کس پوائنٹ پہ تھا میں؟ ابن القیم رحمہ اللہ کی بات کر رہا تھا.
ابن القیم رحمہ اللہ کی بات کر رہا تھا، اور وہ یہ تھے کہ انہوں نے جو نمازیوں کی جو کیٹیگرائزیشن کی ہے، پہلا وہ ہے جو ظالم لنفسہ، کہ اس کو پتہ ہی نہیں نماز میں کیا پڑھ رہا ہے. وہ بھائی نمازی جہنم میں جائیں گے، سبحان اللہ، نمازی جہنم میں جائیں گے. حدیث شفاعت میں آتا ہے نا کہ جب مومنین شفاعت کریں گے تو جب جہنم میں جائیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے جو ماتھے پہ نماز کا نشان ہوگا، جہنم کی آگ اس کو نہیں کھائے گی. پتہ ہے آپ کو؟ ایسے نمازی جہنم میں جائیں گے. ویل للمصلین، ایسے نمازی، پکے نمازی جو ہے وہ جہنم میں، اور ان کو پہچانا جائے گا کیونکہ وہ اس جگہ جو ماتھا جس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا ہوگا، یہ وہ جو نشان ہے، یہ وہ ظاہری نشان نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں نمازیوں کا، یہ وہی نشان ہے کہ جو وضو کے بھی نشان ہے، جو کہ قیامت والے دن الگ سے نور کی صورت میں جو ہے وہ واضح ہوں گے. تو بہرحال مطلب بتانا یہ ہے کہ وہ نمازی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں. تو یہ وہ نمازی ہیں کہ جن کا خشوع خضوع نہیں ہے، جو سنت کے مطابق نمازیں نہیں پڑھتے، جو غافل ہیں نمازوں میں. الذین هم فی صلاتہم ساہون. اہل علم فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین هم عن صلاتہم الذین هم فی صلاتہم ساہون، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الذین هم عن صلاتہم ساہون. کیونکہ اگر فی آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نماز میں بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. یہ تو ہم سب ہیں، ہم سب جاتے ہیں کام سے. تو عن فرمایا عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز میں غافل نہیں ہے. اگر نماز میں غافل ہونا ہو جاتا تو کوئی بھی نہ بچتا. تو اللہ کا فضل ہے. تو ابن القیم رحمہ اللہ، پہلا ظالم لنفسہ، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، نماز پڑھا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ تم میں سے ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس کو اس کا آدھا حصہ ملتا ہے، چوتھا حصہ ملتا ہے، 1/3 ملتا ہے، 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/10، حتیٰ کہ بعض روایت میں آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا اس کو نماز کا. تو یہ ہم دیکھیں، اب اتنی محنت کر رہے ہیں نا، جب ایک چیز کر ہی رہے ہیں، نماز پڑھ ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم لوزرز کیوں ہوں، نمازیں کیوں ضائع کریں. تو دوسرا شخص کون ہے؟ بیر منمم پہ آ جائیں. یہ شخص تو ہلاکت کے دروازے پر ہے. دوسرا باقی جو 3 شخص ہیں نا جن کے بارے میں بتایا، وہ بیر منمم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، بیر منمم پہ کہاں پر ہے کہ جو شخص انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ سب سے کم درجے پر ہے. پھر اس کے بعد درجہ ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور اس سے وہ متاثر بھی ہو رہا ہے، اس کو وہ دل سے ایبزارب کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. اور پھر جو تیسرا شخص ہے وہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے، اس سے انفلوئنس بھی ہو رہا ہے، متاثر بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل دنیا سے غافل ہو چکا ہے، اس میں نماز میں غرق ہو چکا ہے، لذت اور نماز کی جنتوں میں جا چکا ہے. یہ وہ شخص ہے. اور یہ وہی کیفیت ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز صلاح از کولنس آف مائی آئیز. یہ نماز میرے لیے محبت ہے، یہ ایک الگ ہی چیز ہے. اور نماز میں جو خشوع ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد اپنے آپ کو لائٹ اور ہلکا فیل کرتا ہے، بوجھل فیل نہیں کر رہا ہوتا. یعنی اصل میں انسان اپنے آپ کو بوجھل اور سینے میں تنگی اور ڈپریسڈ اور غم اور یہ چیزیں فیل اس لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ گناہ ہوتے ہیں. جب انسان کے گناہ ہوتے ہیں نا تو اٹ میکس دیم فیل ڈپریسڈ. ٹھیک ہے، سینے میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، موڈ سوئنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، خشوع آتا ہے، تو پھر وہ نماز کے بعد اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے. کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہے نماز کے بعد ایک ایکٹیو اور ہلکا پن محسوس ہونا؟ کہ ہوتا ہے کبھی کبھار. ہونا ہر نماز میں چاہیے، ہر نماز میں ہونا چاہیے. تو نماز، کیونکہ نماز جو ہے نا انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے، اور خشوع والی نماز جو ہوتی ہے وہ نماز، اس میں جو ہے وہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اچھا، ایک چیز ہے، وہ ہے خشوع، نفاق والا خشوع، دکھاوے کا خشوع. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں اور ان کی گردن جھکی ہوئی ہیں اور ان کے کندھے بھی جھکے ہوئے ہیں
اور مطلب دے ور شوئنگ دم سیلف کہ بڑے ہی ایک متقی اور کندھے جھکے ہوئے اور آوازوں میں درد اور سنجیدگی اور ٹوٹی ہوئی آواز. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا, پوچھا ماں یہ لوگ کون ہیں, یہ لوگ کون ہیں اس طرح جو چل رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم نساق, یعنی یہ جو ہے بڑے عبادت گزار ہیں, بڑے متقی لوگ ہیں. فرمایا کہ یہ کوئی خشوع اور خضوع کی علامت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے تو مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے, پکڑتے تو بڑی زور سے پکڑتے تھے, کھانا کھاتے تو اچھے طریقے سے کھاتے تھے, اور جب بولتے تو ان کی آواز میں ایک جان ہوتی تھی. اور اللہ کی قسم ان سے زیادہ خشوع والا انسان کوئی نہیں تھا. تو بھائی خشوع ویکنس نہیں ہے, خشوع ویکنس نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں خشوع یہ ہے کہ بس کندھے جو ہے میں تھوڑا سا نیچے کر لوں اور نگاہیں نیچے کر لوں اور آواز کو جو ہے وہ پست کر لوں. نہیں, یہ خشوع نہیں ہے. ٹھیک ہے, خشوع یہ خشوع نفاق ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں وہ یہ خشوع میں نفاق سے پناہ مانگا کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کی گردن جھکی ہوئی تھی, نماز میں بالکل یوں ہوا تھا. بہت سے لوگ ہیں نا یوں نماز پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خشوع کے زیادہ قریب ہے, حالانکہ نماز میں جو نگاہ ہے نا وہ یوں سجدے کی طرف ہونی چاہیے. یوں میں بالکل جھکا دوں اور بالکل اس کو کندھوں کو سمیٹ لوں, یہ خشوع کی علامت نہیں ہے. عمر بن خطاب نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کی گردن جھکی ہوئی تھی. کہا وہ گردن والے, وہ صاحب الرقبہ, وہ گردن والے, اپنی گردن کو اٹھا. خشوع یہاں نہیں, یہاں ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہے خشوع. دل جھک جائے یہ خشوع ہے, یہ خشوع ہے. تو کچھ احادیث ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. شاید کہ وہ رکوع مکمل نہیں کرتا, یا رکوع مکمل کرتا ہے تو سجدے کو مکمل نہیں کرتا. یہ ابن ابی شیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے. تو یعنی یہ نماز جو ہے اگر اس طرح کا خشوع نہیں ہے کہ اطمینان قلب ہی نہیں ہے, اطمینان ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز آپ کو میں بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ دا کی ٹو خشوع, یعنی خشوع کا جو چابی ہے نا, چابی وہ یہ ہے, اور اس بات کو غور سے سننا ذرا, اور وہ یہ ہے کہ نماز, دیکھیں اگر نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو بتائیں اور کچھ ہے, زندگی باقی ہے. اگر ہم نماز کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کر کے آئیں گے, مثال کے طور پر آپ یہاں پہ آئے ہیں, مینٹلی طور پہ آپ پریپیئر کر کے آئیں کہ میں نے 1-1.25 گھنٹہ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھنا ہے, مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہے, اس لیے آپ بار بار زیادہ جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو رہے یا بے چینی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, جب انسان مینٹلی طور پر پریپیئرڈ ہوتا ہے نا کہ میں نے یہاں پہ, مثال کے طور پر آپ کاروبار میں جاتی ہیں, اسکول میں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, آپ مینٹلی طور پر پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ مثال کے طور پر دوپہر میں جب چھٹی ہوگی تبھی نکلوں گا میں. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو 2 بجے سے پہلے بے چینی نہیں ہونا شروع ہو جاتی, آپ کے ہاتھ پاؤں ہلنے نہیں شروع ہو جاتے کہ یار جلدی بس نکلوں میں, کیونکہ مجھے پتا ہے 2 بجے چھٹی ہوگی, میں 11 بجے اچھل کود کر کے کچھ کروں گا تو نہیں, نکلوں گا تو میں 2 بجے ہی. تو جب یہ مینٹل پریپریشن ہے, جب انسان نماز کے لیے دھیان بنا لینا کہ میں نماز پڑھوں گا, 4 رکعت پڑھوں گا, 15 منٹ سے پہلے نہیں نکلوں گا, سکون سے پڑھوں گا, ریلیکس, سکون, کوئی جلدی نہیں ہے, 15 منٹ سے کچھ نہیں ہوگا, سکون کے ساتھ ریلیکس یور سیلف, آرام سے تسلی سے آپ نماز پڑھیں. یہ مینٹل پریپریشن ہو, دیکھیں آپ کوئی آپ کو نماز میں بے چینی نہیں ہوگی. بے چینی تب ہوتی ہے کہ بس جلدی سے ختم کر کے نکل جاؤں نماز سے. مینٹل پریپریشن از ویری امپورٹنٹ, ذہنی تیاری. کہیں آپ کو ایسا لگے نا کہ آپ نماز میں تھوڑی جلدی کر رہے ہیں, ٹیل یور سیلف ریلیکس. فار واٹ, کس چیز کے لیے جلدی ہے؟ 2 منٹ جلدی مل جائیں گے, کیا تیر مار لیں گے ہم 2 منٹ میں. ٹھیک ہے, ریلیکس یور سیلف, سکون, اللہ اکبر, سکون. اتنا مزہ آئے گا اس نماز میں, تجربہ کیجیے گا. سکون کے ساتھ نماز پڑھیں, رکوع کریں سکون کے ساتھ, کوئی جلدی نہیں ہے. دیکھیں یہ شیطان آپ کو جو ہے نا بار بار بھگا رہا ہوتا ہے. اگر یہ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس سے لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ آپ میں سے گاڑی کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ گاڑی یا موٹر سائیکل جو بھی, کوئی نہ کوئی تو کچھ نہ کچھ تو
ٹرانسپورٹ ہے نا. مجھے بتائیں کہ اگر 15 منٹ کا راستہ ہے, ٹھیک ہے, ایک تو میں سکون سے چلا رہا ہوں نا 60 کی اسپیڈ پہ, 60 کی اسپیڈ پہ سکون سے چلا رہا ہوں, کوئی ایمرجنسی بریکس مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے, کوئی بے چینی بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر میں 80 یا 100 کی اسپیڈ پہ چلاؤں گا, دل کی دھڑکن فاسٹ ہوگی, ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو جائے گی. آپ وہ 10 منٹ ایمرجنسی سچویشن میں رہیں گے, سکون سے گاڑی نہیں چلائیں گے, تکلیف میں گاڑی چلائیں گے. ہوگا کیا, کتنے جلدی پہنچیں گے, کتنا جلدی پہنچ جائیں گے. 10 منٹ کا راستہ ہے, 5 منٹ نہیں, 10 منٹ کا راستہ ہے. 60 کی اسپیڈ سے اگر آپ گاڑی بھگا کے 100 کی اسپیڈ پہ لے جاتے ہیں تو کتنا جلدی پہنچیں گے. 1 منٹ پہنچیں گے یا 2 منٹ پہنچیں گے جلدی, ٹھیک ہے, 10 منٹ کے راستے میں. کیا ملا آپ کو؟ 2 منٹ میں آپ نے اپنے آپ کو اتنی ٹینشن دی, اتنا آپ نے اپنی ہارٹ بیٹ اور بلڈ سرکولیٹ کیا اور ٹینشن لی آپ نے, ٹھیک ہے, ملے آپ کو کیا, 2 منٹ. یہ ریوارڈ ہے اتنی ٹینشن لینے کا. تو مجھے پتا ہے نماز میں, نماز اگر بھائی یہ اگر ہم نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے نا تو ہم کس چیز کے لیے نکالیں گے. اگر نماز کے لیے ہم ٹائم نہیں دے سکتے, نماز کے لیے ہم ٹائم نہیں دے سکتے تو میں نہیں جانتا ہم کس کو ٹائم دیں گے. تو نماز میں اگر ہم اسپیڈ لگا کے بھی اگر پہنچ جائیں تو نماز تو برباد ہوگی, آخرت تو برباد ہوگی ہی ہوگی, دنیا میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا, 2-4 منٹ مل جائیں گے. کس چیز کے لیے جلدی ہے؟ کی ٹو خشوع ہے ریلیکس یور سیلف, سکون. گاڑی چلاتے نا سکون سے. کچھ لوگوں کی مزاج میں جو ہے نا تیزی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی مزاج میں تیزی ہوتی ہے اور وہ ہر چیز میں تیزی ان کی یہ جو آتی ہے گاڑی چلانے میں, گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ بھی ان کا پاؤں ہلکا نہیں رہتا, نماز میں بھی ان کے ہاتھ پاؤں ہلکے نہیں رہتے, اگرچہ وہ ماشاءاللہ سمجھ بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مزاج میں تیزی کی وجہ سے نماز بھی تیز پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال کچھ لوگوں کے لیے مثال کے طور پر ٹیسٹ ہے, کچھ لوگوں کے لیے غصہ زیادہ آتا ہے, کچھ لوگوں کو کم آتا ہے, جن کو زیادہ آتا ہے اس کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے. تو ہر انسان کے لیے جو ہے نا مختلف اعتبار سے ٹیسٹس ہیں. تو بہرحال کی آج اگر کچھ بھی نہ لے کے جائیں نا, کچھ بھی جو میں نے بیان کیا کچھ بھی نہ لے کے جائیں, صرف یہ بات لے کے جائیں, ریلیکس یور سیلف, سکون, اطمینان, کوئی جلد بازی نہیں, یہ لے کے جائیں. انشاءاللہ دیکھیں آپ نماز میں خشوع کیسا آئے گا. یا لوگوں کو یوگا سے خشوع مل جاتا, یوگا سے اطمینان مل جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو 10 منٹ ریلیکس کرتے ہیں, اس کو اطمینان مل جاتا ہے. نماز میں نہیں ملتا. نماز جو ہے نا, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. یہ یوگا نہیں ہے, یہ نماز ہے. اور نماز میں جو اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے نا, یہ وہ کلام ہے جب پہاڑوں پر اتر جائے تو پہاڑوں پر دراریں پڑ جائے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, انسانوں کے دل پہ اتر جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کا حال بتایا کہ جب ہم یہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام تو ان کی جلدیں کانپ اٹھتی ہیں اور نرم پڑ جاتی ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف دل مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اللہ کی محبت میں چلے جاتے ہیں. یہ وہ نماز ہے کہ جس میں خشوع ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی نماز میں خشوع کیسا ہوتا تھا؟ ایک اور امپورٹنٹ بات, نبی علیہ السلام کی بہرحال کچھ احادیث اور ہم نے کچھ باتیں بھی ذکر کی, لیکن ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا, نبی علیہ السلام کی خشوع کو بچوں کا رونا خراب نہیں کرتا تھا. نبی علیہ السلام کی خشوع کو بچوں کا گود میں اٹھانا خراب نہیں کرتا تھا. نبی علیہ السلام کی خشوع کو آگے دشمن ہیں وہ خراب نہیں کرتا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی اور ہم سارا بلیم بچے پہ ڈال دیتے ہیں, یہ بچہ ہے نا یہ میری نماز خراب کر رہا ہے. مسجد میں بچوں کو نہیں لایا جاتا, مسجد میں بچوں کو لانے نہیں دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری نمازیں اتنی ہلکی ہیں نا, ہمارا خشوع کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم بچوں کے کھیلنے سے ہمارا خشوع خراب ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام بچے کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھیں, آپ کا تو خشوع خراب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے جب اس کیفیت میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چڑھ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھیل رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع خراب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک تو یہ نا کہ نماز ایک
ایک دنیا ہے, ایک الگ ورلڈ ہے. جب آپ تکبیر کہتے ہو تو یو ڈویلو اینڈ یو ڈائیو انٹو اے سیپریٹ ورلڈ. ٹھیک ہے, تو ہم یہ خصوصاً خواتین اس بات کی عموماً شکایت کرتی ہیں کہ بچے رو رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسے فوکس اور اٹینشن کے ساتھ نماز پڑھیں. اس کو ٹریننگ کریں اور خشوع کے اسباب کو اختیار کریں, اور یہ کم از کم سوچنا چھوڑ دیں کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو میں نماز میں خشوع اختیار نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا. یہ سوچنا چھوڑ دیں. اگر پہلے سے ہی مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ میں اس طرح خشوع نہیں اختیار کروں گا یا کروں گی تو پھر نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. سیلف فلفلنگ پروفیسی کا کسی نے سنا ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ آپ سر ہلا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک چیز پر آپ خود پھر ایکشن ایسے لیں جو واقعی ہو جاتی ہے, واقعی ہو جاتی ہے. مطلب آپ جس کی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کوئی چیز ہو جائے گی اور پھر وہ آپ اس طرح انکانشیسلی ایکشنز لے لیتے ہیں کہ وہ چیز ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں کچھ ایگزامپلز, ایک قوم ہے جس کی میں ایگزامپل نہیں دینا چاہتا نام سے. مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ٹھیک تبھی ہوتے ہیں جب ان کو انجیکشن لگتا ہے, یا وہ ٹھیک تبھی ہوتے ہیں جب ان کو دوائی ڈاکٹر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے. جب تک وہ دوائی یا انجیکشن نہیں لگے گا نا وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے پہلے سے اپنا مائنڈ ایسا بنایا ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا ہی نہیں جب تک مجھے انجیکشن نہیں لگے گا. اگر کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے نا کہ بھائی وہ تو دوائی پرسکرائب ہی نہیں کر رہا, یار یہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ کہا جاتا ہے. کبھی ایسے ڈاکٹر کے پاس گئے آپ کہ جس نے کوئی دوائی پرسکرائب نہیں کی ہو آپ کو؟ یہ اچھے ڈاکٹرز کی علامت ہے. بہرحال ایک ٹپ, سائڈ ٹپ, اچھے ڈاکٹرز کی علامت ہے, یہ اچھے میکینک کی علامت ہے جب وہ آپ کو کوئی چیز پرسکرائب نہ کرے. ٹھیک ہے, بہرحال مقصد بتانا یہ ہے. ہم کس اس پہ تھے, کہاں سے کہاں بات نکل گئی؟ یس, ہاں نہیں, خشوع کے ذرائع سے پہلے نبی علیہ السلام کا خشوع. تو بات یہ چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کا جو خشوع ہے نا وہ اس طرح ڈسٹرب نہیں ہوا کرتا تھا. تو پہلے سے ہی مائنڈ نہ بنائے کہ بچے اگر آئیں گے تو میرا خشوع ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ مائنڈ نہ بنائے, یہ سوچنا چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام کر سکتے تھے, صحابہ کر سکتے تھے. یار میں آپ کو کس صحابی کی مثال دوں کہ ان کے پاؤں میں جو ہے وہ کچھ زہر یا کچھ بیماری پھیل گئی, ٹھیک ہے, ان کے پاؤں میں بیماری پھیل گئی تو ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ شراب یا کچھ اس طرح سے حرام دوائی جو ہے وہ تجویز کی تو آپ کا پاؤں جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا ایک کام کرو, مجھے یہ الکوہل وغیرہ کچھ نہ دو, میں نماز پڑھوں گا, اس دوران میرا پاؤں کاٹ لینا. پاؤں کاٹ لینا یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے, یہ انستیزیا دے کے پاؤں کاٹنے کی بات نہیں ہو رہی. اس دور کے اس کی بات ہو رہی ہے کہ بغیر انستیزیا یا پین کلر کسی بھی چیز کے نماز کے دوران پاؤں کاٹا جا رہا ہے, صحابی کو پتہ نہیں چل رہا. یار صحابہ کے خشوع ایسا ہوتا تھا, وہ پہرا دے رہے ہیں, ان کو تیر لگ گیا, آگے تیر لگ گیا, خون جاری ہے, اور وہ نماز توڑ نہیں رہے, کیونکہ نماز کی لذت ایسی ہے. صحابی نبی علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے. ایک صحابی پہرا دے رہے, 2 صحابی پہرا دے رہے تھے, ایک سوئے ہوئے تھے اور ایک جاگ رہے تھے, یعنی آلٹرنیٹ اس پہ ڈیوٹیز تھی ان کی. تو ایک جو ہے وہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو دشمن کا تیر سامنے آ کے لگا, ایک تیر لگا, دوسرا لگا, پھر نماز کو تھوڑا سا ہلکا کیا اور سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا. کہا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, یہ تم نماز میں تھے تیر لگا. تو کہا کہ بس میں وہ صورت پڑھ رہا تھا, میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے وہ اسے کٹ آف کروں. کیسا خشوع, وہ لیول تھا نا خشوع کا, پتہ نہیں ہماری سمجھ میں یہ آتی نہیں ہے, آ بھی نہیں سکتی. کوشش ضرور کر سکتے ہیں لیکن ایک لیول تھا خشوع کا, ٹھیک ہے, اور یہ انسانی تھے ہمارے جیسے. تو بس یہی ہے کہ جب انسان جو ہے نا مادہ پرستی اور دنیا داری میں جب انسان جتنے اس کی ایسوسیشنز اور بہت زیادہ ان چیزوں سے تعلق ہوگا, میں نے آپ کو سوشل میڈیا کی بھی اگزامپل دی, جتنا واسطے زیادہ ہوں گے نا اتنے ہی جو ہے وہ فوکس کم ہوگا. آپ دیکھیں نا آج ہمارا دور کیا ہے, آج دور یہ ہے, ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جی آپ اتنی بڑی بڑی ویڈیوز ریکارڈ نہ کریں, کوئی نہیں سنتا. اچھا جی, تو پھر 5 منٹ 4 منٹ کی کلپ ایڈٹ کر لیا کریں گے. او بھائی آج وہ بھی نہیں سنتا, پھر کیا کریں, 1 منٹ یا 50 سیکنڈ کی ریل بنا لیں. سبحان اللہ, اٹینشن سپین کا ہمارا یہ حال ہوا ہے
کہ ہم 50 منٹ 1 منٹ سے زیادہ کوئی بھی بات سن نہیں سکتے, بور ہو جاتے ہیں. بس نہ چلے ہم مولوی صاحب کے جمعے کا خطبہ ملٹیپلائی بائی 2x کر کے سنیں. ٹیکنالوجی نہیں آئی نا, ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی. وہ آدھا گھنٹہ بھی بہت بھاری لگتا ہے یار. یہ ہم 1 منٹ سننے ریل سننے والی عوام ہے, ہمارا اٹینشن اسپین کتنا کم ہے. فیس بک پہ یہ کلپ آئی 10 سیکنڈ سنے یار, اوکے. دوسری وہ آدھی چیزیں سن کے پھر جو ہم فتنہ اور فساد بنتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. تو بات یہ کہ یہ سوشل میڈیا نے ہمارا اٹینشن اسپین اتنا ختم کر دیا اور خراب کر دیا ہے. اس سے نکلنے کا راستہ وہ منیملزم والا راستہ ہے. کم سے کم سوشل میڈیا اکاؤنٹس, کم سے کم موبائل فونز, گیجٹس, ہر چیز کم سے کم. یہ چیز آپ کی تھاٹس کو آکیوپائی نہ کریں. یہ چیز آپ کی تھاٹس کو آکیوپائی کریں گی, آپ کی نمازوں میں اٹینشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا ٹو ڈو فرسٹ تھنگ جو ٹیک اوے ہے وہ کیا ہے؟ ریلیکس. کوئی جلدی نہیں ہے نماز میں, کہیں جلدی سوچ رہی ہو, ریلیکس, کام ڈاؤن. دوسری چیز یہ جا کے کرنی ہے انشاءاللہ, اپنے سوشل میڈیا اپلیکیشنز پہ ٹائمر لگائیں. اور پھر چیٹنگ نہیں کرنی, ٹائمرز کو نہیں ہٹانا. ٹھیک ہے, چیٹنگ نہیں کرنی. اور اٹینشن اسپین کو بڑا کریں, اٹینشن اسپین کو وائڈن کریں. اٹینشن اسپین سے میری مراد کیا ہے, سمجھ بھی آ رہی نہیں؟ یعنی کسی چیز پر لگ کے کام کرنا, لگ کے سن لینا, فوکس. ٹھیک ہے, کسی چیز کو لگ کے سن لینا, یہ ہمارا یہ کہہ رہا تھا فوکس کا دورانیہ. وہ جو دورانیہ ہے نا اس کو بڑھائیں. ہاں, اب نماز اگر ہمارا اٹینشن اسپین کم ہوگا نا تو نیچرلی نماز میں بھی یہ امپیکٹ ہوگا. ہمیں بڑی نمازیں جو ہیں وہ پسند نہیں آئیں گی. آج آپ دیکھیں واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں, وائس نوٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کتنے لوگ 1.5 to 2x پہ سنتے ہیں؟ میجورٹی آف دا پیپل. ٹھیک ہے, میجورٹی 1.5 سے 2x پہ سنتے ہیں. یعنی 1x پہ تو اگر سنتے تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کیا, کب جلدی بولے گا, جلدی بول یار. ٹھیک ہے, یہ ہمارا حال ہوا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 2x پہ سنتے تھے اس کو. ٹھیک ہے, اگر ایسی باتیں ہیں تو انشاءاللہ 2x بھی سنیں, جلدی اس کو نپٹائیں. لیکن جلدی نپٹائیں, ٹائم اس کو جلدی ختم کریں. کس چیز کے لیے؟ نماز میں فوکس کرنے کے لیے. نماز میں آپ نے یہ وہ نہیں ختم کرنا. لہٰذا یہ جو یعنی خشوع سے جو ہے نا یہ نیچرلی یہ چیز آتی ہے, کیونکہ خشوع ایک اس میں ایک ٹھہراؤ کا نام ہے نا. جب دل ٹھہر جاتا ہے, تھاٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, تو خشوع ان کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے. جو نماز میں خشوع ہے نا وہ تھاٹس کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے, روک دیتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کا ذکر ہو رہا تھا, اور نبی علیہ السلام کی جو نماز ہوتی تھی وہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدم مبارک تھے اس میں چھالے پڑ جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فکر کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی نماز میں فکر کیسے ہوتی تھی کہ جب وہ ایک موقع پر سفر میں ہوتے تو پوچھا کہ یعنی صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے, تھک گئے ہیں. تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ فخاف ان تناموا عن الصلاۃ, مجھے ڈر ہے کہ تم نماز سے نہ سو جاؤ. تو یہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی فکر تھی کہ فجر کی نماز سے ہم نہ سو جائیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھ رہے تھے. صحابہ نے کہا نہیں ریسٹ کرنا ہے, تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم نماز سے نہ سو جاؤ. اور پھر کچھ صحابہ نے ذمہ داری لی کہ ہم جاگ رہے ہیں, ہم اٹھائیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نماز کی, یعنی آپ دیکھیں ایک رات قبل سے فجر کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ اگر میں اس وقت سوؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ نماز نہ نکل جائے. یہ فکر, یہ پریپریشن ہے یہ ساری. بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ ہم عموماً جو ہے نا ان 5 نمازوں کو فوکل یا پیوٹ پوائنٹ بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ڈیلی روٹینز ہے نا وہ 5 نمازوں کے ارد گرد گھوم رہی ہو. کیسے؟ ایگزامپلس دے کے میں سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کہیں دعوت میں جانا ہے رات کو, آپ کی عشاء کی نماز کتنے بجے؟ یہاں پہ عشاء کی نماز کتنے بجے؟ 7:30 بجے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے مثال کے طور پر دعوت میں جانا ہے 8 بجے, 8 بجے آپ نے ایک جگہ دعوت میں جانا ہے. اب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے 8 بجے وہاں پہنچنا ہے. آپ اپنی دعوت میں جانے کو پلان کیسے کریں گے کہ میں نے 7:30 بجے وہاں پہنچنا ہے, نماز جماعت سے پڑھنی ہے, اور پھر میں نے دعوت میں جانا ہے. تو اپنے پوری ڈیلی روٹین کو جو ہے دوسری چیزوں کو, دنیاوی چیزوں کو سینٹر پوائنٹ نہ بنائیں.
انشاءاللہ آپ یہ کریں گے آپ کی زندگی میں بڑی برکات آئیں گی، بڑی برکات آئیں گی. بہت سے لوگ اپنے نارمل روٹین کو جاری رکھتے ہیں، وہ ایز اٹ از ہے. ہاں نماز بیچ میں کہیں بھی آئے گی تو میں اس کو وہ تو پڑھ ہی لوں گا، کہیں بھی جماعت سے پڑھوں یا ایسے پڑھ لوں، وہ تو انشاءاللہ نماز تو ہو ہی جائے گی. نہیں، نماز جماعت وہ ٹائم کو فوکل پوائنٹ بنائیں. اور دیکھیے انشاءاللہ کہ خشوع بھی آئے گا. یہ پریپریشن ہے، نماز کی پریپریشن اقامت صلاۃ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرو، اسٹیبلشمنٹ. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ اسٹیبلش کرنا. یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، بلکہ فرمایا نماز قائم کرو. یہ اس کو ایسے مثال سے سمجھیں کہ مثال کے طور پر کہ ایک ہوتی ہے ہماری نارمل کانورسیشن آپ کی دوست کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے فارمل میٹنگ. میٹنگ کے لیے آپ تیاری کرتے ہو نا، اس کی منٹس ڈیوائز ہوتی ہیں اور تیاری کرتے ہو، ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے. لیکن کیا اپنے دوست سے جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہو تو اس کے لیے تیاری کرتے ہو؟ نہیں. تو نماز بھی ایسی ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے. تو خیر یہ پریپریشن، مینٹل پریپریشن، ہر طریقے سے نماز کے لیے پریپریشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا اور صحابہ کا بھی طریقہ تھا. یہ خشوع میں جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہے. بہرحال میرے خیال میں شاید میں ہی کنٹینیوسلی بول رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ اگر کچھ سوالات ہیں یہاں پہ رک کے تو کچھ سوالات لے لیتا ہوں، باقی کچھ ایک دو باتیں اور کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اس کو سیشن کو جو ہے وہ ختم کر دیں. کوئی کوشچنس یہاں تک؟ جی. ہاں وہ نبی علیہ السلام کے سامنے جو شخص آیا نا کہ جو نماز جلدی سے پڑھ رہا تھا اور اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا طمأنینہ اس کو کہتے ہیں، اطمینان یعنی مثال کے طور پر جب آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہی جو میں نے کی بتایا نا یہ وہی چیز ہے. اس کو میں نے ایکسپلین ڈفرینٹ اس پہ کیا ہے. مثال کے طور پر آپ رکوع سے کھڑے ہوئے اور اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ سارے آپ کے جوائنٹس اور بونز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر واپس آ جائیں. ابھی آپ نے یہ یوں کیا نہیں اور آپ سجدے میں چلے گئے، ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پہ یہ یوں سکون سے اللہ اکبر، یہ ٹھیک ہے، سکون سے ریلیکس. یہی وہ چیز ہے جو کہ وہ میں نے حدیث کو ہی اصل میں ایکسپلین کیا ہے. تو یہ طمأنینہ کہلاتا ہے، یہ رکن ہے نماز کا. اگر یہ نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بہت سے لوگ رکوع سے پورا کھڑے نہیں ہوتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ رکن ہے نماز کا. اور یہ خشوع ہے اس خشوع میں سے ہے کہ جو کہ رکن ہے، جس کے بغیر علماء کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. تو یہ خشوع کا حصہ ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ایک خشوع ہوا ہے جو کہ رکن ہے، ایک خشوع ہوا ہے جو کہ واجب ہے، ایک خشوع ہوا ہے جو کہ مستحب ہے. تو وہ جو ابن القیم کی جو کیٹیگرائزیشن تھی نا اس میں نے اس کو ڈیوائڈ بھی کر دیا ہے. آپ کا سوال تھا؟ نماز میں تعوذ پڑھتے ہیں نا، تو پورا پڑھتے ہیں، کم پڑھتے ہیں، اسپلٹ بھی کرتے ہیں لیفٹ سائڈ میں. ہاں یہ شیطان کے وسوسے کی صورت میں جب شیطان کوئی خیالات ڈال رہا ہوتا ہے تو بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ آپ نماز میں کسی بھی ٹائم، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب اس سے پھر وہی ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر وسوسے آ رہا ہے، شیطان سے پھر کھیل رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ ایک رکعت میں ہی 5 سے 6 دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا 5 سے 6 مرتبہ ایک رکعت میں ہی کام کر رہے ہوتا ہے، جو کہ یہ میرا لیے پھر وسوسے کی بیماری ہے. وہ پھر بیماری ہوتی ہے اور وہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے زیادہ، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہے وہ وضو بار بار، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ میں نے پورا ہاتھ دھویا ہے صحیح سے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی، پانچویں، چھٹی وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی نفسیات میں مبتلا ہیں اور شیطانی وسوسہ ہے بہرحال یہ تو، کہ شیطان اس کو بار بار شیطان ان سے کھیل رہا ہوتا ہے کہ تمہارا وضو ہوا ہی نہیں پورا، اس لیے وہ گھس گھس کے اور بالکل جو ہے. حتیٰ کہ مجھے اس میں ایک ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب پڑھا تھا، اس میں ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور ابن القیم نہیں، ابن القیم ایک امام کا جو ہے وہ قول نیریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان امام صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اسے کہا کہ میں اپنا منہ جو ہے وہ پانی سے بھرے ہوئے ٹب میں ڈال لیتا ہوں اور اپنی آنکھیں اندر کھولتا ہوں تاکہ وضو کا پانی میری آنکھوں کے اندر جائے. مطلب وہ اتنا شکی آدمی تھا کہ پتہ نہیں میں منہ دھوتا ہوں تو پانی جو ہے میری آنکھوں کے وائٹ والے حصے کے اندر جاتا ہی نہیں جاتا. مطلب یو سی دس کہ یہ کہاں پہ آپ کو جو ہے وہ چھوڑ کے آتا ہے. تو ان امام صاحب نے کہا کہ بھئی میں تو سمجھتے نہیں کہ تم پر نماز فرض ہے، کہ تم تو مجنون ہو، تم تو پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو.
ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں اس لیول پہ جو ہے وہ وسوسہ چلا جاتا ہے. تو بات آپ کی میں وہ جو وہاں پہ آتے ہیں وہ یہی ہے کہ نماز میں ایک آدھ دفعہ اگر آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جو ہے وہ 3 دفعہ بائیں جانب جو ہے وہ اسپٹ ڈرائی اسپٹ کرنی ہے. ڈرائی اسپٹ سمجھتے ہیں؟ تھتکار. ہاں ہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی تھوک پھینکنی ہے. تھوکنا نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ جماعت میں ہو نا تو جماعت میں ہوں تو بالکل اس طرف نہ کریں بلکہ اپنی طور پر تھوڑا سا کر لیں, کیونکہ آپ کی نماز تو اگر سیٹ ہو جائے بائیں جو آپ کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا نا اس کی نماز خراب ہو جائے گی. پھر وہ اپنے کپڑے کو دیکھتے ہی رہے گا کہ پتہ نہیں اس کا کیا گرا ہے میرے اوپر. اللہ المستعان. تو یہ ہے مطلب اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے وہ وسوسے کے اس میں ہے انشاءاللہ, اور چلی جاتی ہے اس سے جو وسوسے آتے ہیں اور خیالات آتے ہیں. اچھا, خشوع کے کچھ اسباب جو ہے وہ ضمناً میں نے کافی بھی ذکر کر دی خشوع کیسے اپنانا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی کچھ جو ہے وہ خشوع کے اسباب ہیں کہ نماز کے آداب کا خیال رکھیں. مثال کے طور پر جو نماز کی سنتیں ان کو ہلکا نہ لیں, نماز کی جو سنتیں ہیں ان کو ہلکا نہ لیں, اور جو آداب ہیں اچھے طریقے سے طہارت, اچھے طریقے سے وضو کرنا, نماز کے لیے جب چل کے آنا تو اطمینان اور وقار اور ریلیکس ہو کے جلد بازی نہ کرنا, بھاگتے دوڑتے جو ہے وہ اس طرح نہ کرنا, اور اسی طرح جو ہے وہ فضول حرکت نہ کرنا. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب تم سجدہ کرو اور اگر اپنے سامنے پتھر وغیرہ کچھ دیکھو تو بس اگر اس کو ہٹانے کی حاجت ہے تو صرف ایک دفعہ. بہت سے لوگ جو ہے وہ ہر وقت نماز میں جاتے ہیں تو اپنا کرتا اور اپنی قمیض سیٹ کر رہے ہوتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے. او بھائی, جب پتھر سامنے پڑا ہوا ہے نا, پتھریلی زمین ہے اور وہ آپ کو چبھ رہی ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کر سکتے ہو بس. ویسے تو بہتر ہے نہ کرو, اس کو ایسے ہی چھوڑ دو. بہت سے لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں پہلے تو ہر دفعہ مٹی صاف کر رہے ہوتے ہیں سجدے کی جگہ پر. ٹھیک ہے, یہ چیزیں صحیح نہیں. یہ چیزیں عبودیت اور بندگی کے منافی ہیں. مطلب ہم تو آئے اللہ کے در کے فقیر ہو کے اور اللہ کے در کے منگتے ہیں ہم تو اے اللہ ہم تو ہیں ہی ایسے. ٹھیک ہے, پورا گندہ حال ہو کے ہم نماز پڑھیں. اب مطلب پورا گندہ حال سے مراد یہ نہیں ہے کہ گندے ہو کے نماز پڑھیں, مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی رات کو نماز پڑھائی ہے, صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہو کے لوگوں کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ مٹی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر تھی. امام بخاری نے اس پر باب بھی باندھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں میری یہاں مٹی لگ رہی ہے میں اس کو ہٹا لوں, اور زمین پر مٹی لگ رہی ہے میں اس کو ہٹا لوں, اور مصلی تھوڑا سا سیٹ کر لوں. اگر ضرورت ہے تو ایک دفعہ. بار بار کپڑوں کو سیٹ کرنا, ٹوپی شماغ ان چیزوں کو سیٹ کرنا جو ہے وہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو نماز میں جو ہے وہ عموماً آداب کا خیال رکھا جائے. اسی طرح مثال کے طور پر کوئی حاجت ہو, کھانے پینے کی حاجت ہو یا پھر ٹوائلٹ وغیرہ یوز کرنے کی حاجت ہو تو اس کو بھی پہلے کر لیا جائے. نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جائے, نہ کہ نماز سے دوسرے کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جائے. عموماً ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یار پہلے نماز پڑھ لوں پھر آرام سے کھائیں گے اور آرام سے باتیں کریں گے. یہ کیسا رویہ ہے؟ مطلب کہ نماز ایک بوجھ ہے. نماز فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جائیں اپنی تمام مشغولیات سے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا, تو پھر لگ کے عبادت کریں, اللہ کی عبادت کریں. تو اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سب سے فارغ کرنا ہے, نہ کہ دوسری چیزوں کے لیے عبادت سے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے. جب یہ سوچ میں فرق آئے گا نا تو خود بخود خشوع آئے گا. اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور یہ سوچیں کہ جب نماز میں ایک خشوع کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ سوچیں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو نماز مناجات ہے. مناجات کہتے ہیں ایک چیز کہ ایک پرائیویٹ کانورزیشن کو. اسی لیے بعض اہل علم جو ہے وہ مناجات اور دعا میں فرق کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا نا کہ ہم نے ان کو پکارا, اور پھر آگے آیت کے آخر میں ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کیا مناجات کے لیے, سرگوشی کرنے کے لیے. تو مناجات کہتے ہیں جو اہل علم یہ بھی فرق کرتے ہیں کہ دعا میں آپ کسی چیز کا سوال کر رہے ہوتے ہو, اللہ مجھے یہ دے دے, اللہ مجھے وہ دے دے. مناجات میں آپ اپنا حال اور کیفیت اللہ کو بیان کر رہے ہوتے ہو. رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, کہ زکریا علیہ السلام
نے یہ دعا کی اور مناجات کہ اللہ میری تو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بالوں سے جو ہے وہ سفیدی ابھر رہی ہے، سفیدی آ رہی ہے، یار میں تو اس طرح کے حال کا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے طائف کے موقع پر اللہم تعلم ضعفی تعلم ضعفی وقلت حیلتی، یا اللہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو کوئی بہت زیادہ ہیلے بازی نہیں کر سکتا، یعنی اپنا حال اپنی کیفیت اللہ تعالیٰ کو بتانا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے اور سورہ یوسف پڑھاتے، اور اللہ تعالیٰ سے جب اس آیت پہ پہنچتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اے اللہ میں تو اپنی تمام بے قراریاں غم تیرے سامنے رکھتا ہوں، اور اس پہ عمر بن خطاب اس آیت پر روتے حتیٰ کہ آخری صفوں تک جو ہے وہ ان کے رونے کی آواز آتی۔ تو یہ مناجات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حال اپنی کیفیت کو بیان کرنا کہ اللہ تیرا منگتا ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے علاوہ اور کسی آگے نہیں جھکتا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے آداب ہیں۔ تو نماز جو ہے نا مناجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ یناجی ربہ، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، کانورسیشن کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی یہ کانشیسلی اس کو دیکھنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا شعور۔ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور انسان جتنا دل کا ٹوٹا ہوا اور دل میں اس کے عاجزی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، اور خشوع اس کے دل کو جو ہے نا وہ توڑ دیتا ہے، اور عاجزی آتی ہے، اس کو منکسرۃ القلوب کہا جاتا ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ، اور اس پہ کافی انہوں نے بڑی بات لکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہوتا ہے نا سب سے زیادہ وہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جن کے دل جو ہوتے ہیں وہ عاجزی سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، منکسرۃ القلوب، جن کے دل عاجزی سے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ اور اس پہ دلیل ذکر کرتے کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا کہ اے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ کہا کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میرا بندہ فلاں بندہ بیمار تھا، لَعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اللہ تو رب العالمین ہے، اگر تو اس کے پاس جاتا اس کا حال پوچھتا تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھوکے پیاسے، اب ہم روزے میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ کیونکہ بندہ اس وقت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری۔ حج میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ بندہ اس وقت پورا گندہ حال، ٹوٹا ہوا، اللہ کا فقیر، منگتا، اس حالت میں آتا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو ابن القیم ان تمام انسٹنسز کو جمع کر کے، ان تمام چیزوں کو، دلائل کو جمع کر کے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے بالکل منگتا ہو کہ مانگے نا، اور اپنی محتاجی اور ڈپینڈنسی اللہ کو شو کرے کہ اللہ تیرے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ مشرکین کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے، مشرکین کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ قرآن میں جب طوفان آتا، کشتی میں پھنستے، سب چھوڑ چھاڑ کے وہ صرف اللہ کو پکارتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا۔ تو جب انسان اس کیفیت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں لاچاری والی کیفیت، مضطر لاچاری والی کیفیت، کہ اللہ بس میں تو بالکل ختم ہو گیا، تیرے آگے میں سپرد کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تیرے در کا فقیر لاچار ہوں، تو اللہ کا قرب ملے گا، اس کی سوچ ہے۔ اسی لیے جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو سب سے زیادہ جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور سجدے میں اس بندے کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے قرب کو جو ہے نا سامنے رکھیں کہ جب بندہ نماز پڑھا ہے، وہ کوئی ہلکی میٹنگ نہیں ہے، بہت ہی یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی چیز کو جو ہے وہ ہم پر فرض کیا۔ اور آخری چیز جو ہے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ نماز میں جو قرأت کرے نا، نماز میں قرأت وہ ترتیل کے ساتھ، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پازز کے ساتھ پڑھنا، کلیئرٹی آف کلمات کی کلیئرٹی کے ساتھ پڑھنا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترتیل نہیں ہے اس میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، کھینچ کے، یمدہ مدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،
سکون سے, جلدی نہیں ہے کسی چیز کی. تو یہ ترتیل ہے, اس کو پڑھیں گے. یہ خشوع میں بھی معاونت ہے. انسان جلدی جلدی پڑھا ہے. مثال کے طور پر ہم جب نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ. نہیں پڑھی جا رہی. 33 دفعہ 10 دفعہ پڑھیں, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. کوالٹی لائیں, 10 دفعہ میں کوالٹی آ جائے. 10 دفعہ 25 دفعہ بھی کی بھی روایت آتی ہے. 25 دفعہ سبحان اللہ, 25 دفعہ الحمد للہ, 25 دفعہ اللہ اکبر. پھر آہستہ آہستہ لیول کو بڑھائیں. 33 دفعہ ہی آپ نے پڑھنی ہے اور ایسے پڑھنی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ کوالٹی اور تھوڑا معنی کو سوچ سمجھ کے انسان پڑھے. ٹھیک ہے, کم چیز کنٹینیوس بیسس پر کوالٹی کے ساتھ, یہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو کہ کوانٹٹی میں زیادہ ہو لیکن کھوکھلی ہو, کوالٹی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرمائے, کیونکہ یہ خشوع ہی ہے کہ جو انسان کو مومن بناتا ہے, اور مومن ہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.